ظلمت سے نور تک کا سفر۔ یار کیا لڑکی ہے وہ، میرے دوست شاہ میر نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ ہی حجاب ڈال، شاہ میر نے ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے پہلا قدم نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تم رباب کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ پہنچ گئے ہو، لگتا ہے تم اسی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، شاہ میر اپنے شوخ انداز میں بولا۔ ہاں یار، لڑکی تو واقعی کمال کی ہے، میں نے رباب کو سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کمال کی ہی نہیں یار، وہ تو کوئی پرستان کی حور لگتی ہے، اور تم تو ویسے بھی لڑکیوں سے دوستی میں ماہر ہو، تمہارے لیے کیا مشکل۔ ویسے اس کا غرور دیکھا ہے، کسی لڑکے سے بات تو دور، دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، نامحرموں سے پردہ کرتی ہے وہ، شاہ میر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ارے میسم کے آگے بڑے بڑوں نے ہار مان لی ہے، یہ کس پرستان کی حور ہے، دیکھ لوں گا۔ یار تم لوگ کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں لگتی مجھے، سعد جو اب تک خاموشی سے ہماری باتیں سن رہا تھا بولا۔ دیکھ رہے ہو میسم، یہ اس کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دان کی بے عزتی کی ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیا تمہارے، شاہ میر نے مجھے صبح کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ بے عزتی؟ تم لوگ خواہ بات کو نامشکلانہ بنا رہے ہو، ایک شریف باپردہ لڑکی کو بھری محفل میں سلام کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ انکار ہی کرے گی، وہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، سعد نے مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ارے آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں ہوئی کہ مجھے اگنور کرے، دیکھ لوں گا اسے، میں اپنے جلالی انداز میں بولا۔ چائے کے ساتھ سموسہ بھی لانا، میں نے کینٹین میں داخل ہوتے سعد اور شاہ میر سے کہا۔ ہم 3 دوست تھے، میں، سعد اور شاہ میر، ہم غنڈہ گردی میں یونیورسٹی کے ڈان سمجھے جاتے تھے، کسی کی تو کیا لیکچرر کی بھی مجال نہ تھی کہ ہمیں کچھ کہہ سکے، موڈ ہوتا تو لیکچر لے لیتے ورنہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے رہتے، ہماری دہشت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا میں، مخلوط فقہ سے تعلق رکھنے والے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میری ماں شیعہ تھی جبکہ باپ سنی تھا، اور میں مسلمان تھا، یہی بات کافی تھی، دین مذہب نام کی کسی چیز کا وجود میری زندگی میں نہیں تھا، میں نے اپنے باپ سے جو چیز سیکھی اور بابا نے مجھے سکھائی تھی وہ یہ کہ دولت اور طاقت کے زور پر جو چاہو حاصل کر سکتے ہو، اسلحہ گولی میرے لیے کھلونا تھا، ہر خوبصورت لڑکی میری دوست تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ، میں خود بھی بہت اسمارٹ تھا اور خوبصورتی کا عاشق بھی، دوسرا مجھے انکار کر کے کسی لڑکی میں بدنام ہونے کا حوصلہ بھی نہ تھا، مگر یہ رباب واحد لڑکی تھی جس نے میرے غرور پر وار کیا تھا۔ ارے وہ دیکھو، وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے، شاہ میر نے کینٹین سے نکلتے ہوئے پلے گراؤنڈ میں کھڑی رباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رباب کو دیکھا، وہ معمول کی طرح اپنے مکمل حجاب اور باحیا نگاہیں جو زیادہ تر جھکی رہتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ سے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی کہ ہم تینوں سامنے آ گئے۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اپنا ہاتھ رباب کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشکش کی۔ یہ کہانی جاری ہے، اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلد پیش کیا جائے گا۔